بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 599، 24واں پارہ، سورہ الزمر۔ آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33، صفحہ 599۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام معزز مکرم دوستو، بزرگوں، بھائیوں،
اس سے پہلے ہم نے شرک کی قباحت اور شرک کے باطل ہونے کے بارے میں اور مشرک کے ظالم ہونے کے بارے میں پڑھا تھا کہ شرک چونکہ بہت بڑا ظلم ہے تو اس لحاظ سے شرک کرنے والا مشرک بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرک ظالم بھی بہت بڑا ہے، من اظلم، اور آگے فرمایا ممن کذب علی اللہ، اور مشرک ہوتا بھی بڑا جھوٹا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور پتہ ہے کیا جی عجیب بات ہے، مشرک چونکہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹے آدمی کو سچ ہمیشہ جھوٹ لگتا ہے۔ آپ سچ بھی بولو گے نا جھوٹے کے سامنے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچ سننا نہ ہی اس کی طبیعت ہے، نہ ہی اس کا مزاج ہے، نہ اس کی عادت ہے، اور سچ والی اس کی فطری طبیعت، فطری صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ سچ کو سننے کی اور سچ کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے فطرت میں ایک صلاحیت رکھی تھی وہ مسخ ہو چکی ہے۔ آپ کا سچ بھی اسے کیا لگے گا؟ جھوٹ لگے گا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اس جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ کو بھی جھوٹ کہتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، سچ کو بھی کیا کہتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے۔ تو فرمایا جب جرم بہت بڑا ہے، اس کا ظلم بہت بڑا ہے، تو سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جرم بڑا تو سزا بھی بڑی، اور پھر ایسی سزا بڑی کہ ایک دفعہ جب یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا اور دروازے بند ہو جائیں گے تو کبھی نہیں کھلیں گے کہ اب نکل جاؤ، باہر آ جاؤ، تھوڑا سانس لے لو، تھوڑا سکون لے لو، یہ نہیں ہوگا۔ جرم بہت بڑا ہے تو سزا بھی بہت بڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس ظالم کے مقابلے میں اور جھوٹے کے مقابلے میں کون ہے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق۔ آپ کا کیا خیال ہے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں کبھی سچ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ حق اور باطل دونوں برابر رہتے ہیں، جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات بھی آتی ہے، جہاں صبح ہوتی ہے وہاں شام بھی
ہوتی ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی بھی آتی ہے، جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں سایہ بھی آتا ہے۔ یہ تو نظام قدرت ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں مشرک وہاں موحد بھی ہوگا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شرک کرنے والا تو شرک کرتا رہے اور توحید والا کہیں نظر ہی نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ اپنی توحید کے لیے جس کو چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے اسے اٹھائے اور اپنی توحید کے لیے کھڑا کر دے۔ نہ وہ حسب دیکھتا ہے، نہ وہ نسب دیکھتا ہے، نہ وہ حسن و جمال دیکھتا ہے، نہ وہ شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ وہ قوم قبیلہ دیکھتا ہے، اور نہ ہی خاندان دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولا الى حسنکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ وہ صرف دل دیکھتا ہے، اسے اٹھاتا ہے اور لے آتا ہے، چاہے حبشے کا بلال کیوں نہ ہو، چاہے فارس کا سلمان کیوں نہ ہو، ہاں جی، اور چاہے بکریاں چرانے والا ابن مسعود کیوں نہ ہو، ہاں جی، یہ غریب غربا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ دلوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ہم لوگ شکل دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، کسی کا پیسہ اور مال دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ دل دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، انداز دیکھیں ہم قرآن کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے ظلم کے مقابلے میں اور اندھیرے کے مقابلے میں میرا نبی آیا، سچ لے کر آیا۔ والذی جاء بالصدق، فرمایا اور لوگوں وہ ہو، والذی اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاء آیا بالصدق کیا لے کر، سبحان اللہ، سچ لے کر آیا، سچ لے کر آیا۔ الصدق، توجہ فرمانا، سچ لے کر آیا۔ کیا سچ ہے؟ القرآن۔ مفسرین لکھتے ہیں القرآن، قرآن لے کر آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہاں جی، غار سے باہر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام لے کر آئے کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ الرحمن علم قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے اور قرآن ہی سکھانا ہے۔ اور فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ والذی جاء بالصدق، آیا وہ پیغمبر سچ لے کر، وصدق بہ، وصدق بہ، اور اس سچ کو لے کر آیا۔ یہاں توجہ فرمانا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بڑے پرمغز، بڑے پرتاثیر ہوتے ہیں۔ آپ ان کے جملے، ان کے کلمات، ان کے الفاظ، ان کے نعرے آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ جان دینے کے لیے، لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال دینے، کمال والے الفاظ کلمات ہوتے ہیں، لیکن ان کا خود اپنا کردار اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا اپنا خود عمل اس کے
خلاف ہوتا ہے. وہ الفاظ صرف زبان تک ہوتے ہیں، دل اس سے بیزار ہوتا ہے، دل اس سے غافل ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنو. میرا پیغمبر جو الفاظ لے کر آیا، جو دعویٰ لے کر آیا، جو دعوت لے کر آیا، جو سچ لے کر آیا، جو بیان لے کر آیا، وصدق بہ، اسے کوئی اور مانے نہ مانے، خود مان کے دکھاتا ہے. اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، وصدق بہ، اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ وصدق بہ. ایک دائی کی دعوت بہترین اثر تب کرتی ہے جب اس کا خود عمل اس کے مطابق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عامل بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصدق بہ، وہ پیغمبر آیا، سچ لے کر آیا، الصدق، قرآن لے کر آیا. وصدق بہ، اور خود بھی اس کی تصدیق کی، اور سب سے پہلے امت میں سے ابو بکر نے تصدیق کی. وصدق بہ، خود بھی تصدیق کی اور ابو بکر نے بھی تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی صحابہ نے بھی تصدیق کی. اور جس نے تصدیق کی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے کیا، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی. ہاں، لوگ تو دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، پھر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھا نا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ اس سے پہلے غائب. لوگوں کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہی وہ کمال لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ انہیں کہتے ہیں آپ کو نتیجے کا پتہ نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے اور تو ادھر کھڑا ہے. سارے لوگ رسم کے پیچھے، رواج کے پیچھے، ہاں جی، بدعات کے پیچھے ہیں. ہاں، سب اس کو مان رہے ہیں اور تو رسم کے خلاف اکیلا کھڑا ہے بھائی. اور جو آدمی رسم کو نہیں توڑ سکتا، یاد رکھنا وہ جلد شرک کی دلدل میں پھنستا ہے. اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں، بدعت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ابتدائی دروازہ ہے رسومات کا، اسے بند کریں. جی، تیجا، ساتا اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہاں جی، یہ جو رسمیں ہیں نا، آپ انہیں یہاں روکیں، ان کا دروازہ بند کریں. اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یہاں دروازہ کھول دیا اور آپ نے کہا حرج کیا ہے، تو پھر آپ اتنی تیزی سے چلے جائیں گے وہاں تک کہ وہاں سے آپ کو نکالنے والا پھر کوئی نہیں آئے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو آدمی مستحب کا خیال رکھتا ہے وہ کبھی سنت نہیں چھوڑتا. جو سنت کا خیال رکھتا ہے وہ کبھی واجب نہیں چھوڑتا. جو واجب کا خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی فرض نہیں چھوڑتا. لیکن جو مستحب کو جانے دے، اس سے آہستہ آہستہ نفل چلے جاتے ہیں، سنت چلی جاتی ہے. جب سنت چلی جائے تو پھر واجب چھوٹنے لگتا ہے. جب واجب چلا جاتا ہے پھر اس کا اثر کہاں آتا ہے؟ اس لیے ہر چیز کے اصول ہیں بھائی، ہر چیز کا طریقہ ہے. اگر آپ نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پوری ہمت سے کریں نیکی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا صدق بہ، میرے پیغمبر بھی سچ کے ساتھ، میرے نبی کے ماننے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سچ کے ساتھ. اور جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ سونا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں،
فرمایا लोगों उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला उनके लिए इनाम जिक्र करता है, अल्लाह ताला उनके लिए इनाम जिक्र करता है। फरमाया ऐसे लोग अगर तुम देखना चाहते हो, लोगों देखना चाहते हो कि जिनके बारे में मैंने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, तवज्जो रहे मेरी तरफ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है और उनके लिए बेहतरीन रहनुमा है। तो लोगों जो इस सच के साथ चलने वाले हैं ना, उलाइका हुमुल, कुछ कुरान का जोड़ भी समझ आया? हाँ, कुरान की इब्तिदा में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, और यहां फरमाया उलाइका हुमुल, जो इस सच के साथ खड़े होते हैं, सच का साथ देते हैं, नहीं परवाह करते नतीजे की, नहीं देखते लोगों को, बल्कि सच के साथ खड़े हो जाते हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं मुत्तकी, यही लोग हैं तकवे वाले। और याद रखना मेरे भाई, तौहीद और शिर्क ये दो जिद्दें हैं। क्या हैं? दो, नींद नहीं करनी भाई, आपस में जिद हैं दोनों। जिद है, मुखालिफ नहीं होते, मुखालिफ है। वो एक मजलिस में जाए तो दूसरा कहता मैं नहीं जाता क्योंकि वो वहां होगा, है जब वो होगा तो मैं उस जगह जा, ऐसे होता है, सुना है ना कभी? आप तो नेक लोग हो, ऐसा नहीं होते, शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ऐसा होता है दुनिया में। हाँ, क्योंकि वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, जिद होते हैं, तो वो दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। ऐसे ही तौहीद और शिर्क दोनों जिद हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस दिल में तौहीद होगी वहां शिर्क नहीं हो सकता, और जिस दिल में शिर्क होगा, ये मेरी बात नहीं है, हाँ, ये बात उलमा ने लिखी है, मुफस्सिरीन ने लिखी है, और बड़ी तजर्बे वाली और बड़ी सच्ची बात है। वहां शिर्क नहीं आ सकता जहां तौहीद हो जिस दिल में, और जिस दिल में शिर्क होगा उस दिल में तौहीद साथ नहीं हो सकती, कि शिर्क भी हो और तौहीद भी हो, तौहीद भी हो और साथ शिर्क भी हो। जैसे लोग चलाते हैं दोनों, ये भी सही वो भी सही है, लेकिन होते क्या है? मुज़ब्ज़बीन बैना ला इलाहा उला वला इला, ना ये इधर का होता है ना ये उधर का होता है। इसलिए जैसे दिन और रात ये दोनों जिद हैं, जब दिन होगा तो रात नहीं, जब रात होगी तो दिन नहीं। सुबह और शाम दोनों जिद हैं। मिसालें दे रहा हूं एक दो, जहां सुबह होगी शाम नहीं हो सकती, शाम होगी तो सुबह नहीं हो सकती, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं, दोनों जमा नहीं हो सकते। वला ज़िल्लो वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं हो सकते। वला ज़ुलुमात वलन नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, मुर्दा और जिंदा बराबर, जिनको मौलवियों ने बराबर कर रखा है, सूफियों ने बराबर कर रखा है, दोनों एक जैसे हैं भाई। मा यस्तविल अहया, लेकिन रब का कुरान क्या कहता है? हम तो अल्लाह के कुरान की बात कर रहे हैं। हाँ, मा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, मुर्दा जिंदा बराबर नहीं हो सकते, ये उसूल है। ऐसे ही तौहीद और शिर्क बराबर और दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। उलाइका हुमुल मुत्तकून, तो फिर भाई मुत्तकीन कौन हैं?
متقین وہ ہیں جن کے دل میں توحید ہوتی ہے، جہاں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی، شرک اس دل میں نہیں ہوتا۔ جس دل میں شرک ہوگا وہ چاہے اسے لوگ متقی کہیں، اسے پرہیزگار کہیں، اسے نمازی کہیں، اسے صوفی صاحب کہیں، اسے حضور کہیں، اسے قبلہ کہیں، اسے شیخ کہیں، اسے کعبہ کہیں، اسے حضرت کہیں، اسے سائیں کہیں، اسے کہنے والے کہتے رہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے کچھ کہتے رہیں، اللہ کے کاغذوں میں وہ متقی نہیں ہے۔ اولئک ھم المتقون۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور تحفہ دیا، ذرا دیکھیے گا، لہم ما یشاءون عند ربہم، لہم ما یشاءون عند ربہم۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، یہ جو متقی ہوتے ہیں بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ عجیب ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی سوچ ہی مختلف ہوتی ہے۔ پتہ کیا سوچ ہوتی ہے ان کی سوچ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنا ہے، ایک سوچ ان کی ہوتی، ارے ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے کہ یہاں ہی جی لگا کے بیٹھے رہیں۔ اور دوسری سوچ ان کی یہ ہوتی ہے متقی کی کہ بھائی یہاں سے جانا ہے، اور جس کے پاس جانا ہے، جس سے میں نے انعام لینا ہے، جس کے پاس میں نے حساب کتاب دینا ہے، جس کو، ارے میں نے تو اس کو راضی کرنا ہے، دنیا میں کس کس کو راضی کرتا پھروں۔ یہ متقی اس لیے میں نے کہا بڑے عجیب ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ جہاں چلتی ہے نا، لوگ انہیں کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں دیوانے ہیں، پتہ نہیں مستانے ہیں، پاگل ہیں، ہاں، یہ عجیب لوگ ہیں، اور واقعی عجیب ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں ان کی سوچ ہوتی ہے نا وہاں دوسروں کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ جہاں یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے جس رب کے پاس، جس رب نے مجھے بھیجا اور جس کے پاس میں نے لوٹ کے جانا اور جس سے میں نے انعام لینا اور جس کو میں نے حساب کتاب دینا، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ میں نے زید کو، عمر کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، میں نے بھائی ان سے کیا لینا دینا، ان کو تو خون بھی پلا دوں تو یہ راضی۔ خدا کی قسم آپ کسی کو خون بھی پلائیں نا تو آخر میں کہے گا بڑا جو ہے نا مزہ نہیں تھا، آپ کا سارا خون نکل گیا، ختم ہو گیا، آخر میں وہ کہے گا کہ مزہ۔ تو کیا کریں گے آپ، کس کس کو راضی کرتے پھریں گے؟ یہ متقی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور دن قیامت کے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ حلال کمائیں گے، محنت کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں گے اور اللہ کے راستے میں حلال خرچ کریں گے، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ اسے کوئی صحیح کہے، اسے کوئی غلط کہے، ہم نے کسی سے سند نہیں لینی، ہم نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا۔ یہ متقی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر انہی متقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے نا تو یہاں دنیا میں تو حسد، بغض، کینہ، آپ جتنا بھی دل بھی کسی کو دکھا دینا تو لوگ کہے گا نہیں نہیں نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ دل بھی کھول کے دکھا دینا بھئی میرا مقصد یہ نہیں ہے تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات کو۔ لیکن یہاں تو یہ باتیں ہیں، لیکن جنت کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ جنت کا ماحول وہاں پر نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ، نہ نفرت، نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، نہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، نہ ایک دوسرے کی ذات پہ حملہ کرنا، نہ وہاں جھوٹ بولنا، نہ وہاں پہ کسی کو بہتان باندھنا کسی پہ، نہ وہاں کسی پہ الزام لگانا، بلکہ وہاں پر محبت ہی
محبت ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ متقین میرے پاس آئیں گے تو دیکھو فرمایا جو چاہیں گے جو مانگیں گے وہی دوں گا ان کو. لہم ما یشاءون عند ربہم، یہی لوگ ہیں لوگوں ان کے لیے ہوگا وہ جو چاہیں گے عند ربہم، اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس جب دن قیامت کے جنت میں جائیں گے تو جو بھی خواہش کریں گے وہ سب ان کو ملے گا، وہ سب ان کو ملے گا. فرمایا ذالک جزاء المحسنین، لیکن یہ وہی لوگ ہیں یاد رکھنا جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا. اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. پہلا نمبر سچ کا اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نمبر پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک جزاء المحسنین. میں نے یہی بات ذکر کی تھی کہ یہ جو ہوتے ہیں نا متقی، یہ کہتے ہیں ہم نے انعام کس سے لینا ہے؟ انعام ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی پرواہ کرنی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے. یہی فرمایا اللہ رب العزت نے ذالک جزاء المحسنین. لوگوں یہ بدلہ ہے، بدلہ المحسنین. شاید پہلے بھی میں مانا کر گزرا ہوں اس بات کا کہ محسن کسے کہتے ہیں. محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن کہتے ہیں جس کی نیت میں اخلاص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو. بڑی آسان سی تعریف ہے یہ، پتہ نہیں مشکل تو نہیں ہے کیا؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ جس کی نیت میں کیا ہو؟ اخلاص، اللہ راضی ہو جائے. ہاں، اور اس کا ظاہر، اس کے ظاہر میں یہ ہو کہ یہ عمل قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے. جس آدمی میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اسے محسن کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جبرائیل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی تیری دل میں اتنی خلوص ہے، تیری نیت میں اتنا اخلاص ہے کہ تجھے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، اگر تجھے یہ پرواز حاصل نہیں ہے، یہ عروج حاصل نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ بات ہو تیرے ذہن میں کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا. یہ نیت ہے. یہ کیا ہے؟ اور اسی کو ہاں جی احسان کہتے ہیں. ذالک جزاء کوئی قرآن سمجھ آ رہا ہے یا نیند کر رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ ہمارا جو درس ہوتا ہے نا یہ ذرا ہاں جی عام تقریروں والی بات تو نہیں ہوتی. ہاں جی یہاں جو ساری بات ہوتی ہے سبحان اللہ، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی سچی سچی باتیں ہوتی ہیں، اور میں آپ کے لیے واقعی جو ہے مطالعہ کر کے آتا ہوں، ہاں، اور محنت کر کے آتا ہوں، اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بہترین موتی آپ کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بھائی یہاں انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس میں مالی طور پر حصہ ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. ذالک جزاء المحسنین. اچھا بات یہاں نہیں رکتی. سبحان اللہ. اللہ فرماتے جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عاملوا. توجہ کرنا، میری طرف دیکھنا، پھر مانا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں. ان لوگوں نے جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، توحید کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، اور اس سے پہلے جو انہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور بہت سارے گناہ کیے، اللہ فرماتے میں وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ان کے وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں.
اور اگر حالت ایمان، حالت اسلام میں اس سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا، اللہ فرماتے وہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اگر گناہ کبیرہ ہو گیا، اللہ فرماتے وہ توبہ کر لے وہ بھی معاف کر دیتا ہوں، نہ توبہ کرے پھر بھی آخر کاری سے معاف ہی کروں گا۔ ہو سکتا ہے رگڑے سے پہلے، سمجھے ہو بات نہیں سمجھے، رگڑے سے پہلے ہی انہیں معاف کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اسے تکلیف دے کر پھر اسے معاف کر دوں، لیکن معاف تو کروں گا۔ آئے ہے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ معاف تو کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشرک بھی جہنم میں ہمیشہ رہے اور میرا ماننے والا موحد بھی ہمیشہ رہے، یہ ہو سکتا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تھوڑی دیر کے لیے تو پھر مشرک کے سامنے اسے دکھاؤں گا، دروازے کھلواؤں گا، فرشتوں کو کہوں گا لے آؤ اسے۔ ہاں، مشرک کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ تو یہاں جلتا رہے، سڑتا رہے، اور میرا ماننے والا کیسے یہاں ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ لیکفر اللہ، اب ذرا معنی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ مٹا دے ان کے برے عمل، سچ کی برکت سے، ہاں جی، توحید کی برکت سے، نیکی کی برکت سے اللہ مٹا دے ان کے برے عمل، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ کی نگاہ قرآن کی طرف رہے، توجہ میری طرف۔ وَيَجْزِيَهُمْ، اور بدلہ دے اللہ ان کو، بدلہ دے ان کو اللہ، اجرہم یعنی ان کو اجر دے، بے احسن ان کے بہترین کاموں کا جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا ایک ایک عمل ان کا محفوظ رکھتا ہوں، متقی لوگوں کا ایک ایک عمل محفوظ رکھتا ہوں، میں نے انہیں اجر دینا ہے، میں نے انہیں بدلہ دینا ہے، اور وہ بھی تو ساری زندگی ہی میرے ساتھ امید لگا کے دنیا میں فتوے جھیلتے رہے، الزامات برداشت کرتے رہے، ظلم سہتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، لوگوں کی گالیاں سنتے رہے، وہ بھی تو میری خاطر ہی سنتے رہے نا، اور اسی امید پر رہے ایک وقت آئے گا وہ رات ہی نہیں جس کی صبح نہ ہو، ملاقات ہوگی اللہ سے، انعام ملے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ اب ذرا توجہ کرنا، بات اور زیادہ جو ہے ماشاءاللہ بڑی بڑی گرم ہوتی جا رہی ہے اور بہت خوبصورت جا رہی ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، مشرکین مکہ نے یہ سب باتیں سنی، توحید والوں کی کامیابی کی باتیں اور شرک والوں کی ذلت کی باتیں سنی، تو ابو جہل نے آ کر کہا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو لات منات عزا کی مخالفت۔ ہاں، یہ جو ہمارے خدا الہ ہیں نا، معبود ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، ان کا تذکرہ، ان کے اوپر اعتراض، تنقید، مخالفت، یہ سب چھوڑ دو، ہم تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، چھوڑ دو، ورنہ دیکھو تم ہمارا رشتہ دار ہے، آپ کو نا آخری بات یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ان کے خلاف کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر ہم نے انہیں کہہ دیا نا، اب ذرا سنو 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 سنو، ہاں، جو ہمیشہ باطل والے لوگ کہتے ہیں، اگر ہم نے جا کر انہیں کہہ دیا کہ پکڑو اس کو، تو پھر کچھ نہیں بچے گا تمہارا، چھوڑ دو مخالفت ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی، ہمارے خداؤں کی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرایا جاتا ہے، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، پھر ڈرایا جاتا ہے، توحید والے کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، پکڑ لیں گے تجھے، کچھ نہیں بچے گا تیرا۔ وہ دیکھا فلاں بندے نے مخالفت کی تھی، اس کا نوجوان بیٹا مر گیا،
وہ نہیں مان رہا تھا فلاں بندہ اندھا ہو گیا. تو ایسے ایسے قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں. تو ذرا حاشیے میں دیکھنا ایک بات، حاشیے میں دیکھنا جہاں فائدہ نمبر لکھا ہے نا 2، فائدہ نمبر 2 مل گیا جی. اوپر کی کئی آیتوں میں احقاق توحید اور ابطال شرک ہے. ایسے مضامین سن کر کفار مشرکین آپ سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمارے معبودوں سے گستاخی نہ کیجیے. خیال کچھ نہ گستاخی کرنا. آج بھی کچھ فتوے لگتے ہیں فلاں گستاخ ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، نیک لوگوں کو نہیں مانتے. آج بھی دنیا کچھ کہتی ہے. تو پھر سمجھ لو یہ باتیں آج سے نہیں، کہنے والے بھی بہت پرانے ہیں اور سننے والے بھی. کوئی یہ بات آج کی نہیں ہے، یاد رکھنا. اچھا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں سے گستاخی نہ کیجیے ورنہ ہم ان سے درخواست کر کے آپ کو مجنون کرا دیں گے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ ختم کرا دیں گے. ان سے کیا کر کے؟ درخواست. واہ جی واہ، توجہ کرنا میرے بھائی. ڈرا اسے رہے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کو ڈرا رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ سنتے، یہ جانتے، یہ بولتے، یہ دیکھتے، یہ کچھ کر سکتے. اسے ڈرا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اوپر سے تسلی دی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دھمکیوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ جن کا نام لے کر یہ آپ کو ڈراتے ہیں، سن لو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں یہ درخت کھڑا ہے نا، اس کی ٹہنی نہیں توڑنی. اس قبرستان میں یہ جو بابے کے قریب درخت کھڑا ہے، اس کی ٹہنی کو ہاتھ نہیں لگانا، خیال رکھنا. اور اگلا بندہ یوں ہاتھ باندھ کے جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی پتا گر نہ جائے میری وجہ سے اور میری خیر نہ ہو. جیسا عقیدہ ویسے سمجھانے والے، ویسے سمجھ، دونوں ایک جیسے ہیں نا. اور یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں سبحان اللہ توحید کا بہت بڑا دائی، امام الانبیاء، سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، راحت للعالمین. سبحان اللہ. جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری کائنات قرآن پڑھ رہی ہو. سبحان اللہ. یہاں تو یہ کھڑا ہے، اس کے قدم میں وہ مضبوطی ہے، وہ مضبوطی ہے، وہ استقامت ہے جو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. سامنے سے اگر تیر آئیں تو اس طرف چہرہ کر کے وہ اس طرف جانے لگتا ہے جہاں سے تیر آ رہے ہوں، اور یوں کہنے لگتا ہے لوگو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تمہارا کیا خیال ہے ہمارے تیروں سے ڈر جائے گا؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور سچا نبی ہوں، سچا نبی ہوں، سچا نبی ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں نا یار، غزوہ احد، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے نا، اسی شوال کے مہینے میں 15 شوال کو غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا، اور جس میں 3000 مشرکین مکہ سے چلے اور یہ وعدے کر کے اور یہ قسمیں اٹھا کے چلے کہ فلا نجوت ان نجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم مٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے. ہر مشرک کی زبان پہ یہ لفظ تھا، اور ہر مشرک یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں قتل کروں گا، میں حملہ کروں گا، میں خاتمہ کروں گا معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
خود واشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ان قتلت محمدن، اگر تو نے محمد کو قتل کر دیا، جعلنا لک اعنت الخیل، ہم تیرے لیے اتنے گھوڑے جمع کر دیں گے کہ تو سنبھال نہیں سکے گا، تجھے یہ انعام دیں گے، لیکن ایک شرط ہے ہماری۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ توحید بیان کریں گے تو شرک کرنے والے آپ کو دعائیں دیں گے، لوگ آپ کا استقبال کریں گے، بادشاہ بہت اچھے لوگ ہو؟ نہیں، تیار رہو نتیجے کے لیے، گالیاں سننے کے لیے، مخالفت سہنے کے لیے۔ ہاں، تو اس طرح کی وہ باتیں کر کے آئے۔ حضرت واشی کہتے ہیں اور مجھے کہا گیا ان قتلت علی ابن ابی طالب، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو نے علی کو مار دیا، اللہ اکبر، اگر تو نے علی کو قتل کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، جعلنا لکا 100 ناقۃ، تجھے 100 اونٹ دیں گے۔ ان قتلت حمزہ انت حر، اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ٹارگٹ دیکھیں نا، ان کی باتیں سنیں مشرکین کی، اگر تم نے حمزہ کو راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ ہماری رکاوٹ علی ہے، حمزہ ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہیں، یہ صحابہ خاص بڑے بڑے، اور ان کے استاد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے اور تو نے ہٹا دیا تو تیرے لیے انعام ہوگا، اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا انت حر، تو آزاد ہو جائے گا۔ واشی کہتا ہے میں نے سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جب میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب گیا حملہ کرنے کے لیے، علیہ حافظ من اللہ، میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے نگران مقرر ہے، محافظ مقرر ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 2 سفید کپڑوں میں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور کر رہے تھے اور اتنی شدت سے جنگ کر رہے تھے کہ میں نے اس طرح لڑتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا، اور وہ میں نے 2 مرد پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دائیں جانب جبرائیل تھا، میری بائیں جانب میکائیل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت واشی کہتے ہیں جب میں گیا نا، پھر ادھر سے تو میں بھاگا، میں نے کہا یہاں میرا کام نہیں بنے گا، تو پھر میں علی کے قریب گیا، جب میں نے علی کو دیکھا اور علی کی تلوار کی چمک کو دیکھا اور اس کی تیزی کو دیکھا، رفتار کو دیکھا، اس کی لڑائی کو دیکھا، اس کے فن کو دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ ما برز الیہ الا قتلہ، جو علی کو للکارتا ہے علی اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے علی کو اس طرح دیکھا تو میں بھاگ نکلا، پھر میں چھپ گیا، میں نے آخری وار جا کر چھپ کر میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا، وہ بھی سامنے نہیں آ سکتا تھا، جب میں نے اسے دیکھا تو فرجل شجاع، وہ بہت بہادر تھا، اس کے سامنے بھی کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، کوئی جم نہیں سکتا تھا، تو میں نے وہاں پر بھی چھپ کر حملہ کیا۔ میرے بھائیوں، مشرکین مکہ آئے تھے، ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے غزوہ احد میں کیسے حفاظت کی آپ اندازہ لگائیں۔ جب ہر طرف سے 3000 کا لشکر ہجوم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ آور ہوا تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غائب کر دیا۔ آپ نے یہ قصہ تو سنا ہوگا، لیکن میں تھوڑا اسے ایک اور انداز میں، ایک اور پہلو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا گم کیا، ایسا غائب کیا اس جگہ پر کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیغمبر کہاں گئے۔ نہیں اپنوں کو خبر، توجہ ہے آپ کی، نہیں اپنوں کو خبر تھی
نہ غیروں کو خبر تھی، آواز مشہور تھی کہ ان محمدن قد قتلا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ صدا تھی. اپنے بھی تھے پریشان اور ادھر غیر جو تھے انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے تھے. اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ یوں ہی حفاظت کرتا ہے. اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے اپنوں کی کہ کسی کو اپنا پلان، اپنا پروگرام، اپنا منصوبہ بتاتا نہیں ہے. دیکھیے گا اللہ نے اس کے جواب میں یہاں کیا فرمایا مشرکین کو. الیس اللہ بکافن عبدہ، الیس اللہ بکافن عبدہ، لوگوں کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ فرماتے کیا میں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ میں اپنے نبی کی کیسے حفاظت کرتا ہوں؟ میں اپنے پیغمبر کی کیسے حفاظت کرتا ہوں؟ الیس اللہ بکافن عبدا، بکافن عبدا. اسی لیے تو جب جنگ وہ ختم ہوئی تو ابو سفیان نے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں کہا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد؟ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کھڑے ہونے لگے کہ میں جواب دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجب، کوئی جواب نہیں دینا، یہ میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے، یہ میری ذات پہ حملہ کر رہے ہیں، جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم اپنی ذات منوانے کے لیے تو نہیں آئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کوئی ذات منوانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، اپنا نام منوانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، بیٹھے رہو. اس کے بعد اس نے کہا اینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت عمر جواب دینے لگے، جوش میں تھے، جذبات میں تھے، غصے میں تھے، جواب دینے لگے کہ بتاتا ہوں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجب، جواب نہیں دینا، بیٹھ جاؤ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے. اس کے بعد اس نے کہا اینا عمر. آپ اس سے ایک اندازہ تو یہ لگائیں کہ مشرکین مکہ اس وقت کا کفر یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ میں پہلا نمبر ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. دوسرا نمبر ہے وہ کون ہے؟ جو صحابہ کو سنبھال سکتا ہے، امت کو سنبھال سکتا ہے، ہاں جی، ان کا قائد بن سکتا ہے، قیادت کر سکتا ہے، وہ عمر ہے. انہیں بھی اس وقت انہوں نے یہی کہا اینا عمر. حضرت عمر کھڑے ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجب ہو، عمر جواب نہیں دینا، بیٹھ جاؤ. اس کے بعد جب اس نے کہا نا اولو ہوبل، اسے یقین ہو گیا تینوں، انہیں یقین ہو گیا تینوں نہیں ہیں. اگر ہوتے تو جواب آتا. جب اس نے کہا اولو ہوبل، ہوبل زندہ باد، ہوبل زندہ باد. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا عمر. فرمایا اب ضرب لگ رہی ہے توحید پہ، اور ہمارے ہوتے ہوئے توحید پہ آنچ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ. عمر کھڑے ہوئے. فرمایا جواب دو. عمر نے کہا ماذا اقول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اللہ اعلی و اجل. ہاں جی، اللہ اعلی و اجل. کوئی توحید پہ اعتراض کرے، محمد خاموش رہے، ہو سکتا نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے توحید سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی غیرت عطا فرمائے توحید کی. اچھا، اس کے بعد ابو سفیان اٹھا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مدد تو عزا نے کی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، جواب دو. حضرت عمر کہنے لگے ماذا اقول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا جواب دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب، انہیں جواب دو اور کہو اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے،
اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر ہے، اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا دستگیر ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ لا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہاری نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کہا حضرت عمر نے، اور اس کے بعد حضرت عمر نے پتہ کیا کہا آخر میں؟ فرمایا ابو سفیان سن لے، ھذا محمد الرسول اللہ۔ اصل میں وہ جو اندر تھا نا جی، حضرت عمر بولے، کہنے لگے سن لے سن لے، سن لو شرک کرنے والو، کفر کرنے والو، محمد بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، اور عمر بھی موجود ہے، کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے یہ شیر موجود ہیں۔ اور اللہ یہاں کیا فرماتا ہے دیکھیے گا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، لوگو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے میرے پاک پیغمبر تجھے ڈراتے ہیں، تجھے کیا کرتے ہیں جی؟ تجھے ڈراتے ہیں، تجھے ڈراتے ہیں اپنے خداؤں سے، بالذین من دونی، ان الہوں سے، ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، ما لہ من مضل، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ نہیں ہے زبردست، کیا اللہ نہیں ہے زبردست غالب، ذی انتقام بدلہ لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھو نا، یہ تو سوال کرو نا، من خلق السماوات والارض، مشرکین مکہ سے یہ پوچھو، ان سے یہ سوال کرو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی اللہ، تو پھر ان سے پوچھو نا، خالق مانتے ہو تو پھر الہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اسے خالص الہ بھی مانو، خالص معبود بھی مانو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان قریب جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے ان کا خالق۔ تو پھر آپ ان سے پوچھو نا، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بھلا مجھے یہ تو بتاؤ نا، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، جن کے سجدے کرتے ہو اللہ کے سوا، مجھے یہ بتاؤ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کر لے اللہ مجھے تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضر، کیا یہ لوگ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو، جو آپ کو ڈرا رہے ہیں نا جن سے، ان کو کہو اگر اللہ مجھے تکلیف دے دے، کوئی بیماری دے دے، اللہ اکبر، کوئی پریشانی دے دے، تو کیا یہ سارے مل کر، آپ کی توجہ ہے، آخری آیت توجہ کرنا، کیا یہ سارے مل کر کیا اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ ارادہ کر لے میرے بارے میں رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب خطبہ دیتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جس کو جو چیز دینا چاہے، لا مانع، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اے اللہ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے
نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو نا کیا ہے ان میں طاقت کہ جس چیز کو اللہ تکلیف دے یہ اسے صحت دے دے، یہ اسے شفا دے سکے، اور جس کو اللہ صحت دے یہ اسے بیمار کر سکے۔ فرمایا جب نہیں کر سکتے یہ تو پھر کہہ دو ان کو حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ آئے ہے، مجھے میرا اللہ۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہت پسند تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ اللہ اکبر، جن کی، توجہ کرو، جن کو یہ یقین ہے کہ جو میرا خالق ہے نا، جو میرا الہ ہے، جو میرا معبود ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ فیاض ہے، وہ سخی ہے، وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، وہ میری ضرورت کو جانتا ہے، اور وہ میرے لیے جو بھی کرے گا، جب بھی کرے گا، بھلا ہی کرے گا، اچھائی ہی کرے گا۔ جس کو یہ یقین ہو تو وہ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ ہی پہ کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، فلسطینیوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، ذلیل و رسوا کر دے۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو بھائی یہ خوبصورت محفل منعقد کرتے ہیں درس قرآن کی، ان کی محنتوں میں مزید برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے، قرآن کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں شیطان سے بچا، گناہوں سے بچا، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ما توفیقی الا باللہ، ما توفیقی الا باللہ، ما توفیقی الا باللہ۔ اللہم عافنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم سددنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا، اللہم انصرنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا